بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم، خدا تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں آگہی نصیب فرمائی، شعور نصیب فرمایا. اس عقل و شعور کے ذریعے سے قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کو سمجھنے کے قابل بنایا. کروڑوں اربوں لوگوں کے ابھی بھی قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہچان پائے ہوں گے. پروردگار عالم کا لطف و کرم، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن و اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، اس پر شہزاد پر بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا سید الشہداء کی عظمت کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرما. اہل بیت اطہار کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم وہ قادر متعال ہے جس کے لیے اس کی قدرت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم خدا متعال کی قدرت کو، اس کے اوصاف کو سمجھ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ خدا کی کسی بھی صفت کو کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے، سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم لوگ محدود ہیں، فکر کے اندر بھی محدود ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سوچیں کہ خدا کی قدرت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے اندازے کے مطابق خدا کی قدرت کو سوچ پائیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ پائیں گے. خدا کا علم کتنا ہے ہم نہیں سوچ سکتے، اپنے محدود ذہن سے سوچتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس بچے کو کہیں کہ بھئی خدا بزرگ ہے، خدا مثلا طاقتور ہے، وہ بچہ ذہن میں کیا سوچنے لگتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو سوچنے لگتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ ہے جو بہت طاقتور ہے. اب اسے آپ کہیں کہ بھئی خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا مثلا کسی کا محتاج نہیں ہے مطلب کیا ہوا اس کا. اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں چونکہ ہم ماہر نہیں ہیں، کچھ چیزیں سمجھ پاتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ نہیں پاتے. اب مثلا زیادہ تر انسانوں کے ساتھ، ہم جیسوں سب کے ساتھ یہ مشکل رہتی ہے
ہم سے کوئی یہ کہے یہ سوچو خدا ہمیشہ سے ہے، تو ہم لوگوں نے چونکہ ہم ہر چیز کو ٹائم کے اندر سوچا ہوتا ہے، 1 سال، 100 سال، 1 ارب سال، 20 ارب سال مثلا، اس سے زیادہ تو نہیں سوچ پاتے ہم۔ پوری یہ جو نظام ہے ہماری دنیا کا، اس کو بنے ہوئے مثلا اگر بگ بینگ کے بعد سے سوچیں تو بیان کرتے ہیں 13 ارب سال، 14 ارب سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب مثلا ہم خدا کو سوچیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیشہ سے ہونے کا مطلب کیا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اسی طرح ہم سے جب خدا متعال فرماتا ہے کہ تم ہمیشہ باقی رہو گے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ایک جگہ سے شروع ہو، ایک جگہ پہ ختم ہو، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، چونکہ ہم دنیا کے رہنے والے ہیں۔ یہ دنیا ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہو جائے گی، تو ہمارا دماغ ایسے ہی سوچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں خدا کے اوصاف میں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب نہیں سمجھ میں آتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے تو غلطیاں کریں گے۔ ہم خدا متعال کے بارے میں جب سوچیں گے تو غلطیاں کریں گے۔ تو اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی قرآن کریم نے اللہ کو کیسے دکھایا ہے، اہل بیت کی روایات نے خدا متعال کا اظہار کیسے کیا ہے۔ اس سے پھر ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم کیسا ہے، خدا متعال کی قدرت کس قسم کی ہے۔ اب یہ جو خدا متعال ہے، اس نے کائنات خلق کی ہے امتحان کے لیے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک باریکی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ موضوع پر توجہ دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ بھائی آپ ایک خوبصورت گھر بنائیں، تو وہ بلاخر انسان ہوگا، بہت خوبصورت بھی بنائے گا، کوئی چیز ایسی مل جائے گی جو خوبصورتی کے خلاف ہوگی، تو اس کی خوبصورتی میں بھی خوبصورت تو ہوگا، کوئی نہ کوئی نقص نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی عیب نکل آئے گا۔ کوئی شاعر مثلا کوئی شعر کہے، بڑا اچھا شعر کہے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے گی اس کے اندر۔ کون ہے جس کے کام میں کبھی نقص نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے وہ خدا متعال پروردگار، اس کے کام میں کبھی نقص نہیں ہوتا۔ اب سوچیں اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھئی ایک مکان بناؤ خوبصورت، کتنا بھی خوبصورت بنائے اس میں کوئی پرابلم رہ جائے گی۔ اگر خدا ایک دنیا بنائے امتحان کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے یہ جو دنیا ہم نے تم نے بھیجی، جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یہ دنیا کیوں بنی ہے؟ یہ صرف امتحان کے لیے بنی، صرف امتحان کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ذرے ذرے کے ذریعے سے ہم امتحان کیے جائیں گے، ذرے ذرے کے ذریعے سے۔ مثلا وہ جو میں نے مثال خوبصورتی کی دی نا، اس کو ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا آپ کسی باورچی سے کہیں، کھانا بنانے والے سے کہیں، کوک سے کہیں کہ بھائی مجھے ایک کھانا بنا کے دو جو مثلا فلاں بیماری کا علاج کر لے، تو وہ بنائے گا کھانا، فلاں بیماری کا علاج بھی ہو جائے شاید، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرا بھی ہوں گی، مزے کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر۔ آپ اس سے پوچھیں گے اس سے بھی علاج ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں، اس سے علاج نہیں ہوگا، وہ جو حصہ ہے نا اس سے علاج ہوگا۔ تو آپ کہیں اس سے بھی تو علاج ہونا چاہیے، تو کہے گا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اتنا حصہ علاج کا ہے، اتنا حصہ ایکسٹرا ہے۔ آپ کسی سے کہیں اسکول بنائیں جس سے ہر چیز بچے کو کچھ سکھائے۔ اب آپ اس سے کہیں گے بھائی یہ پلر کیوں ہے، اس سے بچہ کیا سیکھے گا؟ تو وہ کہے گا یہ بچے کو سکھانے کے لیے نہیں، بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے۔ تو آپ کہیں اس سے بھی تو بچے کو کچھ سیکھنا چاہیے، تو وہ کہے گا نہیں یہ بلڈنگ کے لیے ہے، بچے کو سکھانے کے لیے اور چیزیں ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں، محدود ہیں، ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں، 100% وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کیسا ہے؟ خدا ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا فرما رہا ہے یہ زندگی ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو سے لے کر کہیں سے بھی شروع کرو، کہیں تک بھی چلے جاؤ، ہر چیز میں امتحان ہوگا، ہر چیز میں امتحان ہوگا۔ تو مثلا ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا ہر سیکنڈ میں امتحان ہوگا؟ ہاں، ہر سیکنڈ میں امتحان ہوگا، ہر چیز سے امتحان ہوگا، ہر چیز سے امتحان ہوگا۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز امتحان کے ذریعہ بنے گی۔
اب ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ مثلا فرض کیجئے ہم رات کو سوئے، اس میں بھی کوئی امتحان ہے؟ ہاں اس میں بھی امتحان ہے۔ صبح کو اٹھے، کتنے بجے اٹھے، اس میں امتحان ہے؟ ہاں اس میں بھی امتحان ہے۔ جب اٹھے تو کیا کیا اور کیا سوچا، اس میں بھی امتحان ہے؟ ہاں اس میں بھی امتحان ہے۔ اٹھنے کے بعد جو کام آپ کر رہے ہیں، جو ہل بھی رہے ہیں نہیں بھی ہلیں، سوچ رہے ہیں، اس میں بھی امتحان ہے۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں بھائی میں دوپہر 5 بجے ایک جگہ بیٹھا تھا اور میں 10-15 منٹ تک وہیں بیٹھا رہا بلا مقصد، اس میں بھی کوئی امتحان تھا؟ ہاں اس میں بھی امتحان تھا۔ کیا تھا امتحان؟ تم نے زندگی کے 15 منٹ کہاں گزارے؟ کیوں؟ امام نے فرمایا ہر ایک سانس جو تم لیتے ہو یہ تمہیں موت سے ایک قدم نزدیک کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کے کام کرو۔ دیکھو موت تو معین ہے نا۔ مثلا فرض کرو ایک آدمی کی زندگی یہ ہے کہ اس نے 60 سال زندہ رہنا ہے۔ اب مثلا یہ آدمی ہو گیا 50 سال کا، اب یہ جو ایک سانس لے رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ایک سانس میں موت سے ایک قدم اور نزدیک آیا۔ تو امتحان کس بات کا تھا؟ امتحان اس بات کا تھا کہ تمہارے پاس صرف 10 سال رہ گئے، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے کام کرو۔ ہر چیز امتحان ہے، سوچنا بھی امتحان ہے، بالکل سوچنا بھی امتحان ہے۔ آپ کیا نیت سے سوچ رہے ہیں؟ میرے سامنے ایک بندہ آئے، میں کس نیت سے اس آدمی کو دیکھوں؟ مثال عرض کرتے ہیں، بہت آسان سی مثال، فرض کرنے میری دکان ہے، ایک بندہ میری دکان میں آیا ہے، میری نیت کیا ہے؟ جو دنیا میں نیت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھوں بھائی اس کی جیب میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، دنیا کا کاروبار اس طرح سے، اگر نہیں ہے تو سلام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا ایسی ہے۔ اگر ہے تو پھر یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، اب وہ جو وہاں ہے وہ یہاں کیسے آئے گا؟ بس یہ دنیا کی کہانی ہے۔ اللہ کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ دکان میں بیٹھے، ایک آدمی آپ کے سامنے آیا ہے، سب سے پہلے کیا سوچنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا بہتری کر سکتا ہوں؟ جو میری لمٹ کے اندر رہتے ہوئے میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ یہاں سے شروع ہوگا، ہر چیز میں یہ سلسلہ رہے گا۔ اب یہاں پہ جب آپ ادھر تک آتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ظاہر میں رہتی ہیں، کچھ چیزیں باطن میں رہتی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے اس کے اوپر بہت اصرار کیا کہ بھائی کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں باطن ہیں۔ آپ کے اندر کیسا ہے؟ آپ کے اندر صرف ظاہر اور باطن نہیں ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، پھر اس باطن کا بھی باطن ہے۔ تہ در تہ انسان چلتا ہے۔ اچھا یہ جو خدا امتحان لے گا یہ ظاہر کرے گا، باطن کرے گا، یا باطن کی باطن کرے گا؟ کس کا لے گا؟ سب کا لے گا، سب کا امتحان لے گا۔ اب ایک روایت، انتہائی نفیس روایت، خوبصورت چھوٹی سی روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے ان مجالس کے لیے جو عنوان سوچا ہے وہ ہم نے عرض کیا تھا اسلامی تربیت کے مراحل اور اس کے بنیادی اصول۔ اور مراحل میں جس پر ہم بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں وہ ایک وجہ سے اصرار کر رہے ہیں۔ مراحل پہ جو ہمارا اصرار ہے وہ کیوں اصرار ہے؟ ایک وجہ سے اصرار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ہم جس محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لوگ زیادہ تر بے دین نہیں ہیں، ہم یوں سوچ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو حسن ظن بولو، یہ حقیقت بھی یہی ہے، ہم یوں سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ لوگ بے دین نہیں ہیں، بے دین نہیں ہیں، صحیح ہے۔ کیا کوئی خرابی ہے یہاں پر؟ ہاں خرابیاں پھر بھی ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہیں؟ بہت بڑی ایک مشکل ہے جو حل نہیں ہو پا رہی۔ وہ مشکل کیا ہے؟ لوگوں میں دین ہے لیکن خاندانوں میں سکون نہیں ہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ لوگوں میں دین ہے لیکن آپس پہ اعتماد نہیں ہے، آپس پہ اعتماد نہیں ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں بھی بہت ہیں، خاندان جمع ہو جاتے ہیں، دل نزدیک نہیں آتے۔ ہماری مشکل یہ ہے۔
اس مشکل کا حل کیا ہے؟ شوہر دیندار ہے لیکن اس کی زوجہ اس سے شاکی ہے کہ یہ میرے حق میں ظلم کرتا ہے. مثلا زوجہ دیندار ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ماں کا احترام نہیں کرتی. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ظاہری طور پر لوگ دیندار ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ دیندار تو ہیں لیکن ان کی تربیت میں اور ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین نے اچھی تربیت کی ہوتی اور پھر یہ حشر تھا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالیٰ اس دین میں کوئی کمی ہے پھر کیا؟ دوسری طرف سے ہمیں پتا ہے بھائی دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. دین انسان کو بہترین زندگی دینے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ دنیا میں چاہے وہ آخرت میں. تو پھر یہ کمی کیوں ہے؟ کمی اس وجہ سے ہے کہ بھائی ہم نے دین سے کچھ سیکھا ہے اور کچھ ہم نے چھوڑ دیا، وہ کچھ ہم نہیں سیکھ پائے. اب ہم طالب علم ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھائی بیماری کا علاج کرو. کون سی بیماری کا علاج کرے؟ جو آپ میں ہو یا نہ ہو. جو ہو وہ اس کا علاج کرے، جو نہیں ہو اس کا کیا علاج کرنا. اب میں دین کا طالب علم ہوں، کوئی آدمی کہتا ہے بھائی آپ ہمارے یہاں آ کر مجلس پڑھیں. اچھا مجلس پڑھیں، کس مشکل کا علاج کریں؟ جس مشکل میں لوگ مبتلا ہیں اس کا، یا جس میں مبتلا نہیں ہے؟ جس مشکل میں لوگ مبتلا ہیں اس کا علاج کرو. کیا علاج کرو؟ اپنی طرف سے بولو؟ نہیں، آپ اپنی طرف سے نہیں بولو، دین کی طرف سے بولو. بتاؤ دین نے کیا بتایا اس کام کے لیے. اب مشکل ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرے خاندان میں تلخیاں ہیں، یہاں پہ زوج اور زوجہ کے تعلقات میں خرابی ہے، اولاد ماں باپ کے تعلقات میں خرابی ہے، بھائیوں دوستوں کے اندر اعتماد نہیں ہے، زندگی متفرق ہوئی چلی جا رہی ہے. مثلا کوئی یہ شکایت کر رہا ہے کہ بھائی میرا شوہر شادی شدہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی انٹرنیٹ کے اوپر اس کے تعلقات. کوئی اور شکایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہے تو دیندار لیکن انتہائی سخت مادہ پرست ہے، کسی کا ایک پیسہ اس کے اوپر رہ جائے دیکھو کیسا ظلم ڈھاتا ہے دوسروں کے اوپر. کوئی کہتا ہے بھائی یہ وعدوں کا پابند نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو بھائی یہ سب لوگ دیندار ہیں تو یہ کیوں ہیں؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم اس موضوع پر آئے کہ بھائی دینداری تو ہے لیکن دینی تربیت میں کوئی کمی ہے. وہ کمی کیا کمی ہے؟ تو پھر اس کمی کو جب ہم نے کھریدنا شروع کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی ہم نے دینداری کا اوپر ایک خیال رکھا ہے لیکن ایک دینداری کی گہرائی ہے. انسان کی شخصیت کے اندر ایک چھپا ہوا انسان بھی ہے. اس چھپے ہوئے انسان تک ہماری دینداری کی تربیت نہیں پہنچ رہی. اب ہمیں جو محنت کرنی پڑ رہی ہے، 4-5 دن سے آپ کے سامنے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ کی توجہ کو اس چھپے ہوئے انسان تک لے کر جائے کہ بھئی یہاں پہ ایک چھپا ہوا انسان ہے. اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو وہ چھپا ہوا انسان اپنا کام کر رہا ہے اور آپ کی اور میری حقیقت ظاہر نہیں ہے. آپ کی میری اصلی حقیقت وہ چھپا ہوا انسان ہے اور یہی ہمیں برزخ میں ملنے والا ہے. جیسے ہی ہم مریں گے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہمارا اندر کا انسان ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور وہ اگر ہم نے اس کو پہلے سے تیار نہیں کیا ہوا تو نعوذ باللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے دیندار ہیں، ایسا تھا نہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ہم حشر میں لے کر آئیں گے، محشور کریں گے، تو وہ خدا سے کہیں گے خدایا ہمیں واپس پلٹا، اب ہم وہ اچھے کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ ہم پہلے سمجھ رہے تھے اچھے کام کچھ اور ہیں، ہم وہ کام کرتے تھے، اب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اچھے کام کچھ اور تھے، ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی تھی، اب تو ہمیں پلٹا ہم کریں گے. خدا کہتا ہے اخسؤ، اب یہاں خاموش ہو جاؤ، اب تمہارا موقع گزر چکا. تمہیں وہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارے اچھے کام کون سے تھے، برے کام کون سے تھے. اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ وہ اچھے کام تھے، نہیں تمہیں پتا تھا، تم جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے. تو ہم لوگوں کو کھریدنا پڑے گا اپنے آپ کو، سمجھنا پڑے گا اپنے آپ کو. کچھ چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے. اب 2-3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چند دن سے روایت عرض نہیں کی تو میں نے کہا 2-3 روایتیں عرض کروں تاکہ اس کی نورانیت انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. مولا سے روایت ہے، مولا امیر المومنین سے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
مولانا نے فرمایا دیکھیے اس میں اسی چھپے ہوئے انسان کا مفہوم کتنا واضح آ رہا ہے. فرمایا ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ. کسی انسان نے اپنے اندر کچھ نہیں چھپایا، جو کچھ بھی چھپایا ہے دو جگہ نظر آئے گا. بس امام نے کہا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ لوگ اپنے اندر کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے یہ دو جگہ پہ نظر آئے گا. اب اگر امام نے فرمایا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں چھپا سکے گا، یہ نظر آئے گا. کیا فرمایا؟ جو کچھ انسان اندر چھپا رہا ہے یہ دو جگہ پہ نظر آئے گا. کہاں پہ؟ فلتات لسانہ. ایسی بات کہے گا جس کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر کیا چھپا ہوا. سوچتا کچھ اور تھا، چاہتا تھا لوگوں کو مثال کے طور پر کچھ اور کہے، این ٹائم پر وہ حقیقت سامنے آ گئی جو اندر چھپی ہوئی تھی. مثلا یہ کب ہوتا ہے؟ مثلا جب غصے میں ہوتا ہے، سامنے اظہار کرتا رہے گا تم میرے دوست ہو، تم میرے یہ ہو، میں وفادار، تم میرے یہ اور ساتھی اور سب کچھ. اچانک پتہ چلا کسی دن غصہ آیا اور اس کو سنائے گا کہ میں تو تمہیں پہلے سے ہی یہ سمجھتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اچھا 15 منٹ کی بات کیا گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کیا، اندر جو تھا وہ اگل دیا سارا. امام فرما رہے ہیں کہ انسان کی غیر ارادی زبان اس کے اندر کا ضمیر دکھائے گی، یہ دکھائے گی. دوسرا وہ صفحات وجہ ہی، اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کے اندر کا ضمیر پتہ چل جائے گا. چہرے کے رنگوں سے. آپ کی خدمت میں شاید ہو، ذہن میں ہو، مجھے نہیں معلوم پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی سائنسدان نے کیا تھا کہ اس نے چہرے کے جو مسلز ہیں ان مسلز کو نوٹ کیا کہ پورے چہرے میں کتنے مسلز ہیں. پھر اس کے سوچا یہ مسل یہاں پر ہو، یہ مسل یوں ہو، سارے چہرے کی کتنی شکلیں بن سکتی ہیں. تو پتہ نہیں اس نے 8000 کے قریب شکلیں بنائی کہ یہ شکلیں بن سکتی ہیں. اس کے بعد اس نے ایک ایک شکل سے انسان کے ضمیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اگر یہ مسل یہاں ہو، یہ مسل یہاں ہو، اس کا مطلب یہ ہے. اسے ڈھونڈا ان کو. اور اس کے بعد وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ اتنا سا کام کرتا تھا کہ اب جیسے میری ویڈیو بن رہی ہے نا، اس میں 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے فریم ہوں گے، یہ تو کیمرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. 1 سیکنڈ کو جب وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں تقسیم کرتا تھا تو اب میں 1 سیکنڈ میں 16 دفعہ چہرہ بناؤں، آپ کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے، مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کوئی یہ کام کرے، لیکن کیمرے میں تو ریکارڈ ہوا ہے. جب وہ 1 سیکنڈ کو 16 حصوں میں بریک کرتا تھا، مثلا کہہ رہا ہوں 16 حصے، اس کو وہ چھپا ہوا انسان ان میں نظر آ جاتا تھا. تو وہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر کسی انسان کی مثلا انٹرویو ایسا ہو، وہ بتا دیتا تھا یہاں جھوٹ بولا اس نے، یہاں اس کو غصہ آیا، یہاں اس نے ہمدردی دکھائی، یہاں اس کے ساتھ یہ ہوا، سب چہرے کے اوپر آ جاتا ہے. اب امام نے 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ازمر احد شیئا، کسی انسان نے اپنے اندر جو کچھ چھپایا ہے وہ دو جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے. فی فلتات لسانہ ہی، زبان کی غیر ارادی حرکت میں، و صفحات وجہ ہی، اس کے چہرے کے رنگوں کے اندر. بس یہ روایت ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ کچھ چیزیں انسان چھپائے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو چھپانا ہے اس کے درجے کتنے ہیں؟ اب ایک اور روایت کہتی ہے یہ چھپانے کے بھی درجے ہیں، چھپانے کے بھی درجے ہیں. اور ایک اور آیت کو ریفر کیا امام نے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سر. سر کا مطلب ہوتا ہے راز، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک راز کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں مخفی. مخفی، مخفی کا مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا. تو یہ جو راز ہے سر اور یہ جو خفی ہے چھپا ہوا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم میں دونوں تعبیریں آئی ہیں، سر بھی آیا ہے، خفی بھی آیا ہے. تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ سر میں اور خفی میں کیا فرق ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا السر ما کتمتہ فی نفسک، سر وہ راز ہے
جو تم نے چھپایا ہوا ہے اپنے اندر. مثلا میرا ایک راز ہے آپ کو نہیں معلوم. مثلا فرض کریں 25 سال پہلے میں نے ایک حرکت کی تھی, میں کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے یہ کیا تھا. یہ میرا راز ہے جو میرے اندر ہے. مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک راز ہے جو میرے اندر ہے. یہ ہو گیا سر. خفی کیا ہے؟ وَأَخْفَى مَا خَطَرَ بِبَالِكَ ثُمَّ أَنْسَيْتَهُ. اخفا کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ چھپا وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ چیز ہے جو تمہارے ذہن میں آئی تھی پھر تم نے اس کو بھلا دیا ہے. بھلا دیا ہے. اچھا یہ جو تم نے بھلا دیا ہے تو کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, تم نے بھلایا ہے, وہ اندر ہے. مثلا سر وہ گناہ ہے, اگر میں گناہ پہ اس کو تطبیق کروں, سر وہ گناہ ہے جو مجھے یاد ہے کہ میں نے کیا تھا. اور اخفا کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے جس کو میں بھلا چکا ہوں. کیا وہ گناہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, گناہ باقی ہے, لیکن اب وہ ایک ایسے تہہ خانے میں پہنچ گیا ہے جس کی چابی بھی میرے پاس نہیں ہے. ایک میں نے وہ چیز چھپائی ہے جس کا مجھے پتا ہے کہاں چھپائی ہے. ایک ایسی جگہ چھپائی ہے جس کو میں بھی بھول گیا کہ میں نے کچھ چھپایا ہے. تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں, ختم نہیں ہوا ہے, وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہے. پھر وہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اس روایت میں جو امام نے فرمایا یہ تمہاری غیر ارادی زبان میں ظاہر ہوگا اور یہ تمہارے چہرے کے رنگوں میں ظاہر ہوگا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. صاحب ایسا اب دیکھا گیا ہے, میں بہت زیادہ حج اور زیارات پہ جاتا نہیں ہوں, تھوڑی چند دفعہ گیا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو زیادہ جاتے ہیں انہوں نے تو یقیناً دیکھا ہوگا. میں چند دفعہ گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں دیکھا ہے حج اور زیارات میں بعض موقعوں پر حاجی و زائر, جس کے بڑے بڑے فضائل ہیں, بڑے ثواب ہیں, بہت اچھی بات ہے, وہ سب چیزیں, بعض اوقات بعض موقعوں پر حاجی یا زائر کسی ایسی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جس پر عام زندگی میں نہیں لڑتے. عام زندگی میں نہیں لڑتے, وہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک قافلے کے کارواں کے رہنما سے میں نے پوچھا ایسے ہی کہ وہاں پہ کیا ہوا, تو کیا کہا مولانا صاحب ایسی باتوں پہ جھگڑا کیا ہے, آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو ہنسی آئے گی. میں نے کہا بتائے دو. کیا لگا جھگڑ رہے دو سینئر اس بات پہ کہ اس کو کیلا بڑا ملا ہے, مجھے چھوٹا کیوں ملا. کہنے لگا مولانا ان سے ذرا جا کر پوچھنا کہ ان کو زندگی میں کیلا کب سے اتنا عزیز ہوا. انہوں نے زندگی میں جتنے کیلوں کو اب تک کھایا تھا گن گن کے کھایا تھا کہ سائز کتنا ہے. اپنے گھر میں کیا ایک ایک کیلا گنتے تھے کہ کتنا کس کے پاس کون سا بڑا کیلا گیا. اب کیا مرض لگا ان کو؟ تو میرے ذہن میں یہی بات آئی, ان کو مرض یہاں پہ آ کر یہ لگا ہے کہ جو اندر چھپا ہوا تھا وہ اوپر آ گیا ہے. ان کے ساتھ مرض یہ لگا ہے. کیوں؟ یہ جو ماحول ہے اس نے ان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع دینا ہے. اس کو کہتے ہیں عرفات. عرفہ کہتے ہیں شناخت کی جگہ, پہچاننے کی جگہ. تو یہ جو زیارت پہ گئے, حج پہ گئے, اس نے کیا موقع دیا ان کو؟ ایک سین بنایا خدا نے تاکہ اس کو پتا چلے یہ کتنا پانی میں ہے, اور اس حساب سے اس کو اپنی تیاری کا موقع مل جائے. خدا نے مطالعہ سے کرتا ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا, تو پھر میں اس سے کہوں گا کہ تم دوبارہ یہ چیک کر لو کہ خدا سے تمہارے تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں. پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ اندر کچھ نہ ہوگا تو صحیح, خدا موقع نہیں دے رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارا اخفا تھا اب خدا بھی کہہ رہا ہے تو اس کو چھپا کے رکھ, اب ملیں گے محشر میں, اب آئیں گے برزخ میں. تو کہانی اتنی لمبی کیوں لے جا رہے ہو؟ یہیں پہ قرید لو. چونکہ جب وہاں پہ ہم اٹھیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے اندر ہوئیں, پھر شاید انسان کی شکل بھی نہیں رہے گی, پھر سالوں لگ جائیں گے اس شکل کو ختم کرنے میں. یہ جو علماء اخلاق کی نے کتابیں لکھی ہیں, ہم اور آپ اس کو بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں. مثلا
کتاب عروج السعادہ، عروج السعادہ کے اگر پہلے 100 صفحے آپ صرف پڑھ لیں تو اس کے اندر وہ ساری تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ انسان کی شکلیں کیسے بدلتی ہیں، کیوں بدلتی ہیں انسان کی شکلیں۔ تو یہ جو اندر چھپا ہوا ہے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے۔ جب اس کو صحیح کرتے ہیں تو اور بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہاں تک کیا بات ہوئی؟ یہاں تک یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ جو انسان ہے نا یہ تہ در تہ ہے، یہ ایک گھر ہے جس کی ایک بیسمنٹ ہے، زیر زمین بیسمنٹ، اس بیسمنٹ کے نیچے ایک اور بیسمنٹ ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے قم میں ایک گھر کرائے میں لیا، بہت پرانا ایک محلہ ہے قم کے اندر، اس کو یخچال قاضی کہتے ہیں۔ یخچال ویسے تو فریج کو کہتے ہیں، شاید وہاں پہ کسی زمانے میں دکان تھی جہاں پہ کوئی فریج رکھا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں فریج گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں کے محلوں میں کوئی ایک دکان ہوتی تھی جس میں فریج ہوتا تھا، تو سب لوگ اپنی گھر کی چیزیں اس کے پاس رکھواتے تھے، تو اس محلے کو کہتے تھے یخچال قاضی۔ امام خمینی جب ان کو ترکی ایگزائل کیا تھا، بھیج دیا تھا، جلا وطن کیا تھا، اس سے پہلے اسی محلے میں ان کا گھر تھا، اب وہ میوزیم بنا ہوا ہے، وہ گھر میوزیم بنا ہوا ہے، تو وہ اسی محلے میں وہ ہمارے کسی جاننے والے نے ایک گھر کرائے پہ لیا۔ وہ گھر جو انہوں نے کرائے پہ لیا وہ بڑا عجیب سا ایک گھر تھا، پتھروں کا بنا ہوا، بہت پرانا۔ تو جب انہوں نے گھر لیا تو اس کا ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک اس کا اوپر چھوٹا سا اسٹرکچر بنا ہوا تھا۔ تو مالک مکان نے بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ صرف گراؤنڈ فلور اور میں آپ کو اوپر کا دے رہا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اس گراؤنڈ فلور سے ایک سیڑھی نیچے جا رہی ہے، اس میں اتنی مٹی ہے، اتنی مٹی ہے کہ میں نے اس مٹی کو کھودنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے۔ آپ کا کبھی دل چاہے تو آپ اس کی سیڑھیاں جو اتر رہی ہیں اس مٹی کو نکالنا، کھودنا، شاید کوئی ایک آدھ کمرہ نکل آئے، کچھ دیکھ لینا آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی ہوشیار آدمی، انہوں نے کہا تو سب سے پہلے تو میں یہی کروں گا کہ میں اس کی مٹی کھودتا ہوں، اس میں نکلے گا کیا۔ انہوں نے جناب مٹی کھودی، میں اس گھر میں کافی کئی دفعہ رہ چکا ہوں۔ انہوں نے جب مٹی کھودی تو پتہ چلا بھائی کچھ نہیں ہے، 2 کمرے اور بہت بڑے بڑے اس بیسمنٹ کے اندر تھے، مٹی سے بھرے ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال سے وہاں مٹی جمع ہو رہی تھی، اللہ جانتا ہے۔ تو وہ جناب علی کھودا کھادا اس کے اندر سے تو پتہ چلا 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، پورے بہت اچھے پتھر کے بنے ہوئے تھے بیسمنٹ کے اندر۔ بڑے خوش ہوئے جناب۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ جو اندر والا کمرہ ہے اس کے اندر دیوار میں ایک تاخچہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تاخچہ ہے، اس میں بھی کوئی داستان ہے کیا؟ اس تاخچے کو جو مٹی ہٹانا شروع کی پتہ چلا اس کے نیچے ایک اور راستہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بس بھائی ایسا ہے، 2 کمرے ایکسٹرا مل گئے، اب اس سے زیادہ کھودنے کی میری بھی ہمت نہیں ہے، اب پتہ نہیں اس کے نیچے اللہ جانے کچھ اور چیز نکل آئی تو اللہ مالک ہے۔ ہم انسان ایسے ہیں، ہم انسان ایسے ہیں، اوپر ایک محل ہے اندر نہیں پتا کیا ہے، کوئی بڑی مٹی نکالے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو اوپر سے نظر آ رہا تھا نا اس کے اندر کچھ اور بھی ہے، اس کے اندر داستان کچھ اور بھی ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہماری داستان اوپر کی جتنی اچھی ہو اس سے زیادہ نیچے اچھی ہو، اللہ کرے الٹا نہ ہو جائے کہیں کہ اوپر کی تو بڑی اچھی داستان ہے اور اندر والی داستان نعوذ باللہ تعالی خراب داستان ہو۔ اچھا اس کو کتنے طریقوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کو پہچاننے کی طریقے بھی عرض کر چکا ہوں، اب تھوڑا سا اس کے علاج کے اوپر سوچیں کہ بھئی اب میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں۔ چند جملے عرض کر چکا ہوں پیچھے، لیکن اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو اپنے لیے تھوڑا سا ایک مدد مل جائے گی کہ اپنے اوپر محنت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ بھی انشاءاللہ اس پہ محنت فرما رہے ہیں اور زیادہ محنت کیجیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل پر۔ پہلا مرحلہ تھا کہ بھئی اس کو پہچانے کیسے، بتا دیا کہ چہرے کے رنگوں میں کلمات کے اندر یہ آتا ہے کہیں۔ ایک اور بات عرض کروں گا، بھئی ایک آدمی فرض کرنے کوئی میرا جیسا آدمی وہ کہے کہ بھئی میرے اندر یہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تکبر ہے،
خود پسندی ہے میرے اندر، فرض کر لیتے ہیں، کیا نشانی ہے اس بات کی؟ نشانی اس بات کی ہے کہ مثلا 4 لوگ بیٹھے ہوں اور مجھے امپورٹنس نہ دیں تو مجھے برا لگتا ہے۔ اچھا اس نے میری کوئی انسلٹ کی ہے کیا؟ نہیں، انسلٹ نہیں کی ہے، تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ برا اس بات پہ لگ رہا ہے کہ مجھے اہمیت کیوں نہیں دے رہے۔ اچھا بھائی تم کون ہو جس کو اہمیت دینی ہے؟ لیکن بس مجھے اہمیت چاہیے، اگر اہمیت نہیں مل رہی مجھے برا لگ رہا ہے۔ اچھا کیا پتہ چلا اس سے؟ اس سے پتہ چلا کہ میرے اندر یہ خود پسندی ہے۔ اچھا اس خود پسندی کی کوئی اور جڑ بھی ہے کیا؟ پہلے تو کوئی اس اوپر کے گراؤنڈ فلور سے نیچے اترے کہ میرے اندر خود پسندی ہے، پہلے تو اس بیسمنٹ میں آئے کہ خود پسندی ہے، اب سوچے کہ اس خود پسندی میں بھی کوئی نیچے ہے، کوئی ٹنل، کوئی کھدائی کروں؟ ہاں کرو، کیوں؟ اس میں ایک جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ایک جگہ یہ ہے کہ مجھے خدا کا بندہ بننا پسند نہیں آ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ تسلیم کیا ہوتا کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو میرے اندر خود پسندی کیوں آئی تھی؟ آیا خدا کے بندے کو اس طرح ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کے اندر تکبر ہے، پہلے تو وہ کھودے اتنا کہ اس کو پتا چلے کہ میرے اندر ایک بیسمنٹ ہے تکبر کے نام کی، پھر اس تکبر کو کھودے تو اس کو ایک اور بات پتا چلے گی، وہ کیا؟ خدا پہ میرا عقیدہ کمزور ہے۔ اگر خدا پہ عقیدہ کمزور نہ ہوتا تو تکبر ہوتا کیا؟ نہیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے روایت نے ہمیں کتنی مدد دی ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، مولا امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی علی محمد امام فرما رہے ہیں کہ جو ظاہر میں نظر آتا ہے اس کا ایک باطن میں ایک اور سبب ہوتا ہے۔ فرمایا ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلۃ وجدها فی نفسہ، جب بھی کوئی شخص تکبر کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، 2 مورد فرمائے امام، جب بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک پستی ہے جو اس کے نفس کے اندر موجود ہے۔ اس کے نفس میں اگر وہ پستی نہ ہوتی، اس نے تکبر نہیں کرنا تھا، اس نے جبر نہیں کرنا تھا۔ اب مثلا کوئی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا بے رحم ہوں، کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ مثلا فرض کرنے ایک آدمی نے مجھ سے ایک وعدہ کیا، سچے دل سے وعدہ کیا تھا، سچے دل سے پورا کرنا چاہتا ہے، کسی بھی مجبوری میں پھنس گیا ہے، مجھے بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ مجبوری میں پھنس گیا ہے، میں اس پہ رحم کرتا ہوں یا اکڑ جاتا ہوں؟ زیادہ تر تو دنیا کسی کو مجبوری میں پھنسا دیکھتی ہے تو پھر مزے لیتی ہے اس سے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو رگڑ کے رکھ دیں گے ہماری عوامی زبان کے اندر۔ اچھا یہ جو بے رحمی دکھا رہا ہے اس کی روٹس کہاں پر ہیں؟ اس کی روٹس یہ ہیں کہ اس کو خدا کا رحم نہیں چاہیے، اس کو ارحم الراحمین کا رحم نہیں چاہیے۔ اگر اس کو خدا کا رحم چاہیے ہوتا تو یہ خدا کے بندوں کے ساتھ جبر کرتا ہی، ظلم کرتا ہی۔ ایک اور جملہ اس کے ساتھ لگاتا چلوں، علاج میں مدد دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو خدا کی کسی بھی صفت سے پکارنا ہو، یہ دعائیں آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس آپ کے پاس دعائیں ہیں، دعاؤں کے اندر اللہ کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا غفور، یا فیاض، یا عادل، اتنی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کو جب بھی خدا کی کسی صفت کو پکارنا ہو وہ صفت اپنے اندر تھوڑی سی لے آؤ، پھر خدا کو پکارو۔ اب مثلا میں نے خدا سے کہنا ہے یا غفار، ہے وہ جو بخشنے والا ہے۔ ذرا اپنی زندگی میں دیکھنا، تم کسی کو بخش سکتے ہو؟ ابھی کسی کو بخشنے کا کوئی پوائنٹ ہے تمہاری زندگی میں؟ بخش دو، پہلے بخش دو اور اس کے بعد کہو اے غفار مجھ پہ رحم کر دے۔ اب وہ خدا سنے گا۔ کیوں سنے گا؟ چونکہ اب ایک چھوٹے سے غفار نے ایک بڑے غفار کو بلایا ہے، اب سنے گا۔ آپ نے خدا سے کہنا ہے یا ارحم الراحمین،
تو آپ اپنی زندگی میں دیکھو آپ کسی پہ رحم کر سکتے ہو؟ رحم کرو، جانوروں پہ ہی صحیح ہے۔ وہ ایک لطیفہ نما واقعے میں کہتے ہیں، لطیفہ نما کہاوت میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی تھی، رزق کمی تھی۔ ایک تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رزق اور پیسے کا فرق کیا ہے، اس کو ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، نہیں عرض کریں گے ابھی یہاں پہ، لیکن بہرحال اس کو پیسے کم مل رہے تھے۔ وہ گیا کسی اپنی دانش میں پیر کے پاس اور اس سے جا کر کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے چاہیے کہ میں چاہتا ہوں میرا پیسہ بڑھ جائے۔ اس نے کہا جاؤ ہر روز 40 بھوکوں کا پیٹ بھرو۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کچھ کہنا چاہا، اس نے کہا نہیں بس جاؤ باہر جاؤ۔ وہ باہر آ گیا، اب اس کا موڈ خراب ہوگا، باہر آ کے کسی نے پوچھا اس نے کیا کہا، کہنے لگا وہ عجیب آدمی ہے، میں اس کو بولنے گیا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں فقیر ہوں، وہ الٹا مجھے 40 بھوکوں کی ذمہ داری بھی ڈال گیا اور بول رہا ہے 40 بھوکوں کا پیٹ بھرو۔ تو اس نے کہا کہ بھر لو، کہنے لگا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کہنے لگا اس نے انسانوں کا تھوڑی کہا ہے، چڑیا کا بھر لو، بھوکے کا پیٹ بھرنے کو کہا ہے نا، چڑیا کا بھر لو۔ آج چڑیا کا بھرو، کل خدا دے گا، پھر انسان کا بھی بھر لینا۔ بڑھو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، رحم دکھانا ہے نا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، جانور پہ رحم دکھاؤ۔ چونٹی کوئی پس گئی ہو نا، اس کو اٹھا لو، وہاں سے سائڈ میں کر دو، کچھ کرو، جذبہ تو لاؤ، پھر خدا دینے والا ہے، معاملہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ ہم لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگ بغیر صفتوں کے خدا کو پکارنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم پکار رہے ہو ارحم الراحمین اور خود تمہارے اندر رحم نہیں ہے، ارحم الراحمین تمہارے اوپر کیسے توجہ دے گا؟ کیوں توجہ دے؟ تم پہ وہ صفت ہی نہیں ہے جس سے تم پکارتے ہو، تو تھوڑا سا تو لے کر آؤ۔ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، اگر ہم یہ کرنا شروع کریں اب خدا متعال لطف فرمائے گا۔ تو مثال کے طور پر کیا کریں؟ اپنی بیماریوں کو پہلے تو یہ پہچانیں کہ بھائی یہ ہمارے اندر کوئی بیسمنٹ ہے یا نہیں ہے، زیر زمینی ہے یا نہیں ہے، بیسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ مثلا خود پسندی ہے، تکبر ہے، فنا ہے۔ مثلا گاہ کبھی کبھی کسی وجہ سے اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ بھائی کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ حرام نہیں ہے کیا؟ ہاں جھوٹ حرام ہے۔ قیامت میں جو جھوٹ بولتا ہے اسے آگ نہیں لگے گی؟ ہاں لگے گی۔ تو کیوں بولتے ہو؟ بس ایسے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی کام کر رہا ہو بس یوں ہی؟ یہ جو کہہ رہا ہے نا بس یوں ہی، اس کا مطلب ہے اس کی ایک بیسمنٹ ہے، اس کو اس کی چابی نہیں مل رہی ہے۔ اس کی ایک بیسمنٹ ہے، اس کو چابی نہیں مل رہی ہے کہ میری بیسمنٹ میں کھول کے جا کے دیکھیں یہاں پہ ہے کیا اندر، اس کو چاہیے۔ اب اس کے ساتھ خدا کیا کرے گا؟ اگر یہ خدا سے یہ کہے کہ خدایا میری بیماریوں کا علاج کر دے، تو اب کیا کرے گا؟ خدا اس کو ایک دفعہ زور سے جھٹکا مارے گا، زور سے جھٹکا مارے گا اور کہے گا کہ اتنا جھٹکا مارے گا کہ اس کو بیسمنٹ کی چابی مل جائے کہ بھائی تو جھوٹا ہے اور دیکھ یہ تیرے جھوٹ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، اب پہچان لے کہ جھوٹا ہے۔ پھر جب یہ پہچان لگا جھوٹا ہے اور دیکھو اس جھوٹ کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے، اب اس کے پاس چانس ہے اپنے آپ کو صحیح کرے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک اور جملہ کہوں گا، اس سے پہلے کہ خدا جھٹکا مارے میں خود نہ بیسمنٹ ڈھونڈ لوں، اس سے پہلے کہ مجھے خدا جھٹکا مار کے کہے کہ بھائی یہ کر یہ کر یہ کر، اس سے پہلے خود ہوشیار ہو جاؤں، خدا سے مانگ لوں۔ تو یہ بات اس طرح سے ہم اپنے ذہن کو سمجھا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھے اور اپنی خرابیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اسے پتہ چل جائے گا۔ کئی روایات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں بیان ہو گئیں، شاید ایک روایت اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ جیسے امام نے فرمایا کہ انسان کا جو تکبر ہوتا ہے اور جبر کرتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ذلت ہے جو اس کے نفس کے اندر ہے۔ ایک اور روایت میں امام نے نفاق کے لیے بھی یہی کہا کہ نفاق المرء من ذل یجدہ فی نفسہ، انسان اگر دکھائے کچھ اور ہو کچھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ایک پستی ہے جو چھپی ہوئی ہے، ایک پستی ہے جو چھپی ہوئی ہے۔
اچھا اب انصاف سے دیکھیے گا، ہمارے معاشرے میں یہی برائیاں نہیں ہیں کیا؟ یہی تو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک آدمی متکبر ہے، ایک آدمی کے اندر خود پسندی ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی دکھاتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں ساتھ ملا کے، ہم سب کے تہخانوں میں کچھ چھپا ہوا ہے، اور وہ جو ستار العیوب ہے اس نے ہمارے یہ تہخانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ستار العیوب اس دنیا سے اٹھائے اور ستاریت ختم ہو جائے اور کشف کی دنیا شروع ہو جائے، ہم اس کو کشف کر لیں، اس کو پکڑ لیں ابھی سے، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، پوائنٹس کافی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ کل پروردگار عالم توفیق دے تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر ایک اور مرحلے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے برائی کو ختم کرنا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی اپوزٹ کو ایجاد کرو۔ مثلا میں جھوٹ ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھوں جھوٹ کے اسباب کیا ہیں، کیوں جھوٹ بولتا ہوں، ان پر محنت کروں، اور اس کو اوپر محنت کروں گا، جھوٹ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اندر تکبر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو میں دیکھوں انکساری کیوں نہیں ہے میرے اندر، اس پہ محنت کروں، اس پہ محنت کروں اور دیکھوں میں کہاں انکساری دکھا سکتا ہوں، آہستہ آہستہ وہ تکبر ختم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہاں تک آتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں، ایک بس درخواست کروں گا، تھوڑا سا کبھی موقع پر بیٹھ کر، ویکینڈ بھی ہے، کل چھٹی بھی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کر اس کو قرید لیں، میرے اندر کوئی خرابی ہے یا نہیں، اس کو تھوڑا سا قرید، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ شروع ہوگا کہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو خرابی ہے اس کی تہ میں اور کیا ہے۔ اچھا ایک بس اصولی طور پر ایک بات اور عرض کر دوں، بات سے بات نکل رہی ہے لیکن عرض کرتا چل جاؤں، ہر اخلاقی خرابی کے پیچھے عقیدے کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہر اخلاقی خرابی کے پیچھے عقیدے کی کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر قیامت پہ یقین ہوگا نا، جھوٹ نہیں بولے گا، اگر خدا پہ یقین ہوگا تکبر نہیں کرے گا، کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، اگر خدا پہ یقین ہوا۔ بس یہ کلی اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہر اخلاقی برائی کے پیچھے عقیدے کی کوئی کمزوری ہے، ورنہ یہ اخلاقی خرابی نہیں آنی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تمام نمازیں جتنے بھی یہاں بیٹھے، بچہ بچے جتنے بیٹھے، ان کی سب کی مسجد کی قبولی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، امام زمانہ بلند سے بلند اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ یہ کہ پروردگار نے توفیق دی کہ آپ اور ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اس کی برکتیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ہر مجلس کے شروع میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر بجا لاؤں کہ اس نے ہمیں فرش عزا پہ بٹھایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ فرش عزا پہ ہم نہ آتے تو جو اسلام ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ کہاں سے ملتی پھر؟ محروم رہ جاتے۔ اور دیکھیے آپ اپنی زندگی میں کتنے مشغول ہوں گے، میں اپنی زندگی میں کتنا مشغول ہوں گا، ہمیں تو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ کس کے صدقے میں یہ موقع ملا ہے؟ امام حسین کے صدقے، سید الشہداء کے پاکیزہ خون کے صدقے، سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے، ان کی آل اولاد کی قربانیوں کے صدقے، پاکیزہ ترین انسان جمع ہوئے ایک جگہ کے اوپر، ایسے ایسے جو اربوں انسانوں کے اوپر بھاری تھے اخلاق میں، فضائل میں، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی موت
سید الشہداء کے لیے وقف کر دیا۔ بس انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم زندہ ہیں تو حسین کے لیے اور مریں گے تو حسین کے لیے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم، یہ سب سے پہلے اصحاب امام حسین نے کہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر سب سے پہلے اعلان کیا کہ دیکھو اب حسین کا لشکر چاہے 100 بھی نہ ہو، لیکن جس سے حسین جنگ کریں گے ہم اس سے جنگ کریں گے۔ اب ہم کٹ مرے تو مر گئے، بقول حضرت زہیر بن قین کے کہ مثلا جب شب عاشور سید الشہداء نے کہا کہ چلے جاؤ تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا حسین اگر 1000 دفعہ بھی ہمیں جلائیں گے اور ماریں گے اور ہماری خاک اڑائیں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ واپس آئیں گے، ہم کہیں نہیں جانے والے۔ عزیزو، یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگیوں کو ایسے بناؤ، لیکن یہ راستہ بڑا کٹھن راستہ تھا، بڑا سخت راستہ تھا، ہم سب کو پتا ہے۔ کیا تھی اس راستے میں سختی؟ جو بھی سید الشہداء کے ساتھ چلنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ سید الشہداء کے سامنے جو دشمن ہے یہ بنی امیہ ہے۔ بنی امیہ عام انسان نہیں ہے، یہ جانوروں کے اوپر انسانوں کا چہرہ لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب جملہ تھا جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا۔ کربلا کی طرف گامزن تھے، ایک موقع پر خواب دیکھا اور گویا انا للہ پڑھا، تو جو کوئی نزدیک آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا مولا، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا میرا جسم کربلا میں ہے اور بھیڑیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، بھیڑیے بڑھ رہے ہیں۔ خاص کر عمر 7 کو ایک عجیب پست حالت میں امام نے دیکھا، تو سب کو پتا تھا یہ بنی امیہ ہیں، یہ بنی امیہ انسانوں جیسا کام نہیں کریں گے، یہ شیطانوں جیسا کام کریں گے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ زہیر بن قین جب سید الشہداء سے مل کر واپس اپنے خیمے میں آئے تو بڑے خوش، مسرور اور چہرے سے بالکل تازگی، اور اپنے تمام ماننے والوں سے کہا، چلنے والوں سے کہا کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے، میں حسین کے ساتھ جاؤں گا، اب میں حسین کے ساتھ ہوں اور میرا قافلہ ان کے ساتھ ہوگا، جس کو چلنا ہے چلے اور جس کو جانا ہے چلے جائیں۔ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ سنا، کچھ چلے گئے، کچھ زہیر کا ساتھ دینے کے لیے رک گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں امام حسین کا ساتھ دوں گا، اب میں آیا ہوں تاکہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ امام حسین کا ساتھ دو گے، لیکن مجھے کیوں جدا کرتے ہو؟ اس نے عجیب جملہ کہا زہیر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ بنی امیہ ہیں، جب ہم لوگ شہید ہو جائیں گے نا تو یہ تم لوگوں کو اسیر بنائیں گے، یہ تمہیں اسیر بنائیں گے، یہ تمہیں درباروں میں لے کر جائیں گے، یہ بازاروں میں لے کے جائیں گے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تو شہید ہو جاؤں اور تم اس مشکل میں پھنس جاؤ۔ تو اس مومنہ نے کیا کہا؟ اس مومنہ نے کہا کہ زہیر میں نے سنا ہے کہ حسین اپنی بہن کو بھی لے کر آئے۔ کیا حسین اپنی بہن کو بھی لے کر آئے ہیں؟ زہیر نے کہا کہ ہاں، وہ معظمہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو کہا تم مجھے طلاق مت دو، مجھے بی بی زینب کے پاس بھیج دو، اب جو وہ معظمہ جھیلیں گی میں بھی اس کو جھیل لوں گی۔ تو میں دونوں ہاتھ باندھ کر ان معظمہ سے کہوں گا کہ بی بی آپ نے جس مرحلے میں بی بی زینب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ مرحلہ وہ تھا جو بہت سارے شہداء بھی نہیں ساتھ دے سکتے تھے۔ شب عاشور حضرت قاسم نے امام حسین سے کہا کہ چچا آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ تم کہاں شہید ہوگے، کہاں شہید ہوگے، آپ نے میرا نہیں بتایا کہ میں کب شہید ہوں گا۔ امام حسین نے ایک موقع پر جملہ پوچھا کہ شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ بچے نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے، اور نہ صرف تم شہید ہوگے بلکہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔
اب جو قاسم نے سنا کہ 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہوگا تو ہاشمی غیرت آ گئی اور کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ اب امام حسین قاسم کو کیا بتائیں کہ بیٹا خیموں میں آگ لگ جائے گی، مخدرات ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائیں گے، اس موقع پر کوئی نہ ہوگا، صرف ایک سید سجاد ہوں گے، وہ ان تمام مسائل کو جھیلیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔